الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں درود پڑھ رہا ہوں. محبت میں آقا کا دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا نام آئے اس کی زبان پر درود ہونا چاہیے. محمد کا نام آئے ہماری زبانیں غیبت اور چغلیوں پر زیادہ لگتی ہے، لیکن محمد کے نام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ وہ انسان ہے جسے بخیل کہہ سکتے ہیں، جس کو حدیث میں بھی کہا گیا محمد کے نام پر اگر درود پڑھا جائے، محمد کا نام آ جائے تو زبان پر مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر درود ہو. اس لیے محبت کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ یہ سیرت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے. بڑی محبت کے ساتھ میرے آقا کی ہمارے لیے پر بہت قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں. جتنا بھی حق ادا کرے وہ کم ہے، جتنا بھی حق ادا کرے وہ کم ہے. آج یہاں آ کر بیٹھے آپ سب بڑی محبت کے ساتھ آ کر بیٹھے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر دینا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، خالی ہے، زندگی خالی ہے. نبی کی طرح ہمیں ہونا چاہیے، نبی کا عاشق بننا چاہیے تھا، لیکن اس سے ہماری زندگی بہت خالی ہے، بہت خالی ہے. بس اللہ سیرت کے جلسے میں آ کر بیٹھے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے بیٹھے ہیں. اللہ اس محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واجب الاحترام، قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج دھارواڑ اس شہر کے اندر آمد ہوئی ہے. اللہ میرے یہاں آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. خلیل بھائی مامون جو اس علاقے کی طرف بڑی جد و جہد اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کی محنت اور کاوش جسے یہاں کا ایک ایک انسان بہت سراہتا ہے، ان کے خدمات کو سراہتا ہے، ان کی محنت کو سراہتا ہے. میں یہ کہوں آگے بڑھ کر کہ صرف یہی ان کی خدمت
نہیں سراہا جا رہا ہے۔ گجرات کے اندر بھی جب ان کے خدمات کی باتیں آتی ہے تو ان کے خدمات سے لوگ اش اش کرنے لگتے ہیں۔ ان کی بڑی محبت اور محنت ہے۔ اس عمر کے اندر اس بیماری کے عالم میں وہاں سے یہاں تک کے سفر کرنا مجھ جیسا نوجوان کے لیے جب مشکل ہوتا ہے تو یہ بندہ وہاں سے لے کر یہاں تک سفر صرف کر رہا ہے کہ یہاں کے ایک ایک بچوں کے دل میں ایمانی جذبہ بیٹھ جائے۔ وہ بندہ وہاں سے لے کر یہاں تک کے آ رہا ہے، صرف کس بنا پر آ رہا ہے کہ نبی کے عشق کو ان کی زندگی میں اتار کے چلا جاؤں۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر میں آرام کر سکتا تھا، یہ اپنی کمائی میں لگ سکتا تھا، یہ اپنی محنتیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی ساری محنتوں کو قربان کر دیا اس غریب علاقوں کے لیے۔ وہاں جا کر جو ایسے علاقے ہیں کہ جہاں دین کی تعلیم بہت کمزور ہیں، اس علاقے میں آ کر وہ اپنی محنتیں اور کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں خلیل بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے اس کام کاج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر جو محنتیں کی ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے، کل قبر کے اندر آپ ہوں گے، اللہ آپ سے کہے گا، فرشتے آ کر کہیں گے کہ ایک پوٹلی لایا ہوں، ایک چھوٹا سا تھیلا لایا ہوں۔ خلیل بھائی پوچھیں گے یہ تھیلا کس چیز کا ہے؟ تو کہیں گے اللہ، وہ فرشتے کہیں گے آگے بڑھ کر، یہ تھیلی اس چیز کی ہے کہ جہاں آپ نے طلباء کے لیے جو محنتیں کی اس کے اجر و ثواب آپ کو لا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں لوگوں آپ سے کہوں گا، آج آگے بڑھ کر بڑے جذبے اور محبت کے ساتھ کہوں گا کہ انشاءاللہ دین کے کام کے لیے انشاءاللہ ہم ہر وقت قربان کر دیں گے اپنی زندگی کو۔ انشاءاللہ ہم وہ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ خلیل بھائی کی محنتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پورا علاقہ نیت کرے کہ انشاءاللہ خلیل بھائی جب بھی انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے، ان کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے۔ انشاءاللہ ان کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ محنت کرنے والا جب محنت کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پڑتی ہے، محنت کرنے والا جب محنت کرتا ہے تو مخالف اس کے پیچھے پڑتا ہے، محنت کرنے والا جب محنت کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، کرنے والا جو کام کرتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ساتھ دینے والوں میں انشاءاللہ اپنا نام لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ کھانے کا سلسلہ بند کریں، یہ مستقل نہیں تو میں جب تک بیان بند رکھتا ہوں۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اب پروگرام کے بعد انشاءاللہ ناشتہ کروائیے خوب اچھی سے انشاءاللہ۔ یہ بھی آج لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد جب بھی پروگرام ہوگا ہم سب مل کر نیت کریں گے انشاءاللہ ناشتہ کرائیں گے، کھلائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک انسان رقم نکالے گا انشاءاللہ اس کے لیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کی ٹرسٹ وہ محنت کرے گی، رقم تلاش کرے گی اور محنت کریں۔ آپ لوگ آگے بڑھ کر کہیں کہ انشاءاللہ پروگرام جب بھی ہوگا ہماری طرف سے انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہاں حاجی عبدالحمید ویلفر، حاجی عبدالحمید لوہار یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے پوری زمین اٹھا کر دے دی۔ ایسی جگہ میرے جیسے دل کے اندر خیال آیا کہ اتنا پیاری جگہ یہ کیسے اٹھا کر دیا۔ اس بندے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایسی جگہ کو اٹھا کر پیش کر دیا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ان سے ہمیں تعلیم سیکھنا چاہیے، ان سے جذبہ لینا چاہیے کہ انہوں نے اٹھا کر پیش کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے بھی کہیں گے، ہم اپنے آپ کے اندر بھی اس جذبے کو پیدا کریں گے انشاءاللہ کہ دین کے لیے ہر چیز کو انشاءاللہ قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ سیرت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، صحابہ اٹھ جاتے تھے، نکل جاتے تھے، اپنا سارا سامان لا کر پیش کر دیا کرتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جگہ کی ضرورت ہے، جگہ کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور جگہ کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے نیت کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور اس جذبے کو پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی ایسی ضرورت ہے
ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، انشاءاللہ ہم خود نیت کریں گے، انشاءاللہ ہماری وجہ سے انشاءاللہ دین کی تعلیمیں اور دین کی تعلیم کے جو مرکز ہیں انشاءاللہ ضرور قائم ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جذبہ پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جذبہ پیدا کیا، وہ نبی کے عاشق بنے، وہ نبی کے دیوانے بنے، وہ نبی کے مستانے بنے، وہ نبی کے عشق میں ڈوب کر اپنی زندگی کو ایسا انہوں نے کھپایا، نبی کے ایسا پیار اپنی زندگی میں اتارا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو، تو گھر سے نکل آئے، ایک نکل آیا اس نے سامان لا کر پیش کیا، دوسرا نکل آیا سامان لا کر پیش کیا، ایک وہ صحابی تھے جو گھر میں بیٹھے تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبے کے ساتھ چیزیں مانگی ہے، تو وہ صحابی جن کا ہاتھ نہیں تھا، جن کا ایک پیر نہیں تھا، وہ گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد ایک یہود کے کھیت میں گئے، اور یہود کے کھیت میں جا کر کہا کہ مجھے کچھ خدمت دے دو، تو انہوں نے کہا کہ خدمت تم کیا کرو گے، آپ کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک پیر نہیں ہے، تو کہا کہ کچھ خدمت دے دو، میرے نبی نے مانگا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ آپ جا کر کوئی چیز پیش کرو، میں محبت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھا، گھسٹتے گھسٹتے آیا اور وہاں یہود سے آ کر کہا مجھے کوئی خدمت دے دے، تو کہا کہ آپ کو یہاں سے پانی نکالنا ہے، سیراب کرنا ہے، میں اس پر گٹلیاں دوں گا، تو وہ فوراً اٹھتا ہے اور وہاں پر منڈیر پر بیٹھتا ہے، اور ایک ہاتھ سے کھینچتا ہے، ایک پیر سے پکڑتا ہے، ایک ہاتھ سے کھینچتا ہے، ایک پیر سے پکڑتا ہے، ایک ہاتھ سے کھینچتا ہے، ایک پیر سے پکڑتا ہے، پانی کو سیراب کرتا ہے، وہ عاشق نکلتا ہے، گٹلیاں اسے ملتی ہے، وہ عاشق جذبے کے ساتھ اٹھتا ہے، گھسٹتے گھسٹتے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جس کو نبی نے بلایا تھا اس کے پاس جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نبی کی محبت میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نبی کے عشق میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نبی کے پیار میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نبی کا غلام بن کے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نبی کی محبت میں اپنے عشق و مستی میں نکل رہا ہے، اور نکل رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، کہاں وہ غلام نظر آ رہا ہے؟ کہاں وہ محبت والے نظر آتے ہیں؟ کہاں وہ پیار کرنے والے نظر آتے ہیں؟ محبت کی دیوانگی کی باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن نبی کے عشق کی باتیں آتی ہیں تو زندگی کوری نظر آتی ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، اے دھارواڑ والو آگے بڑھو، نبی کے اس غلام کو دیکھو کہ نبی کا وہ غلام جذبے کے ساتھ تڑپتا مچلتا، تڑپتا مچلتا کہاں جا رہا ہے؟ نبی کے عشق میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نبی کے پیار میں جا رہا ہے۔ چند گٹلیاں لا کر میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور محبوب سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا اس عاجز و خاکسار کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھیت میں گیا، اس یہود سے کہا، اس یہود نے چیزیں دی ہے میں لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے محبت کو دیکھا، اس کے پیار کو دیکھا، اس کے جذبے کو دیکھا، اس کے اثار کو دیکھا، اس کے اس تڑپنے کو دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گٹلی کو اٹھا کر سارے سامان کے اوپر ڈالا اور کہا کہ اس چیزوں کے اوپر یہ چیز یہ سب سے بڑھ کر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی کی محبت کی باتیں آئیں گی، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر محنت کی تھی، علم کے خاطر محنت کی تھی۔ دھارواڑ والوں نیت کرو کہ انشاءاللہ دین کے خاطر اپنے آپ کو مٹائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کی محنت ہے۔ اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، نبی کے عاشق بننا ہے، نبی کے دیوانے بننا ہے، نبی سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی زندگی کو زندگی بنانا ہے کہ کہنے والا کہے کہ کون ہے یہ تو صحیح معنی میں نبی کا عاشق ہے، کہنے والا کہے کہ کون ہے یہ تو وہ ہے جو نبی کا دیوانہ ہے، کہنے والا کہے کہ کون ہے یہ تو وہ ہے جو نبی کا مستانہ ہے۔ یہ چلتا ہے تو نبی کی محبت میں چلتا ہے، یہ پھرتا ہے تو نبی کے عشق میں گھومتا ہے، یہ گھومتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار میں گھومتا ہے۔ اس کی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں ہوا کرتی ہے۔ ان کے بچوں کا عالم وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے پیار میں اپنی زندگی کو وہ کھپا دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں ایک نعت پیش کرتا ہوں، آپ لوگ اگر بڑی محبت کے ساتھ سنو گے تو انشاءاللہ میں سناؤں۔
سنو گے انشاءاللہ؟ جذبہ پیدا کرو گے انشاءاللہ؟ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی محبت، آپ کی محبت پر آگے کا مصرع چلے گا، نہیں تو بند کر دوں گا وہیں۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، مشرکین مکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیوانہ مستانہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھا، اور غار ثور میں دونوں ایک ساتھ موجود تھے، دشمن آئے تلاش کرنے کے لیے۔ اور سنیے شاعر کیا کہتا ہے: لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، ایک کمزور سا مکڑی کا جالا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا۔ آج بھی نبی علیہ السلام کے غلام بنو گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ دیوار بن جائے گی انشاءاللہ۔ آپ مصیبت اور پریشانی میں نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ آج لوگ حالات کا رونا روتے ہیں کہ دنیا کے حالات ایسے ہیں۔ مولانا دنیا کے حالات ایسے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نبی کے عاشق بن جاؤ، یاد رکھو ہر چیز دیوار بن جائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ حضرت اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ دائی حلیمہ آئی تھی نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے، اور کمزور سا ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس اونٹ کو لے کر آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے کوئی مل جائے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے گود میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یتیم ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ چلو یتیم کو تو لے جاؤ، یتیم کو تو لے جاؤں۔ تو سنیے، وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی، وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی، دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی۔ وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی، دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی۔ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا۔ آج بھی نبی علیہ السلام کے دیوانے بنو گے تو کمزور سا گھر بھی ہو انشاءاللہ وہیں سے ہم کو ترقی انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے وہ کمزور ہو، لیکن کمزور نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے تو صحیح، عشق تو پیدا کرے، محبت تو پیدا کرے، دیوانہ تو بنے۔ اگر عاشق بنو گے تو
तो हर काम आसान हो जाएगा। वो एक शख्स था, मैं आगे का मिसरा पढ़ता हूँ उससे पहले एक वाक़या मुझे अचानक याद आया कि एक शख्स था, इस्लाम कबूल किया। अभी करीब के अय्याम में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वालिद साहब के पास है, हमारे अब्बा के पास बैठे हुए थे, नाम अब्दुल्ला था उसका। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि अब्बा से पूछिए। मैंने उन्हें अब्बा बनाया है, मेरे अब्बा है। मैंने पूछा क्या ये कौन है, अब्बा से पूछा। तो हमारे वालिद गिरामी ने वो शख्स अब्दुल्ला जो नाम का था, वो फ़ौरन वालिद साहब से कहते कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे ऐसे ही अब्बा बना रखा है, ये मेरे हकीकी बेटे हैं, मैं इनका बाप हूँ। तो कहने लगे कि अच्छा ये मेरे भाई। तो फिर वालिद साहब ने बतलाया कि इस्लाम इन्होंने कबूल किया, इन्होंने मुझे अब्बू बनाया है। तो उन्होंने वाक़यात बतलाना शुरू किया। एक वाक़या, अजीब वाक़या बतलाया, अजीब वाक़या। उन्होंने कहा कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया, मुझे मेरे घर की तरफ से बहुत तकलीफ़ें दी गई, इतनी तकलीफ़, मुझे इतना मारा गया, यहाँ तक कि ट्रैक्टर के अंदर रख कर ट्रैक्टर के ऊपर बांध दिया करते थे और बांध कर मुझे घसीटा जाया करता था और कहते थे कि तू इस्लाम छोड़ दे। उसने कहा कि ज़बान ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, इस्लाम नहीं छोड़ सकता है। फिर वो कहते कहते कहता था, ताज्जुब के इस बात बतलाओ, वो कहते कहते कहता था कि मौलाना हमें तो इस्लाम घर बैठे तो नहीं मिला ना, मुझे तो घर बैठे इस्लाम नहीं मिला, लेकिन मौलाना मैं जब वहाँ से गुजर रहा था ना, तो लोगों की शादियों में डीजे बज रहे थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे तो घर बैठे इस्लाम नहीं मिला, इन्हें घर बैठे इस्लाम मिला, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह सका उसे, कुछ नहीं कह सका। वो फिर कह रहा था, मौलाना हाल ये होता था कि मेरे वालिद साहब मेरे बदन पे करंट छोड़ते थे, मेरे बदन पर करंट छोड़ा करते थे और कहते थे कि तू इस्लाम छोड़ दे। मैं कहा करता था कि इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। तो कहते थे, तो फिर वो कहते कहते कहने लगा, मौलाना मैं वहाँ से गुजर रहा था, लोगों को नाचते, मुसलमानों को नाचते हुए देख रहा था, मौलाना उसे घर बैठे इस्लाम मिला है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे तो घर बैठे इस्लाम नहीं मिला, मौलाना मुझे घर बैठे इस्लाम तो नहीं मिला। फिर वो रोते रोते कहने लगा, मौलाना मैं क्या बतलाऊँ, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक कमरे में, कोठरी में बंद कर दिया, बहुत सताया, इतना सताया कि मैं चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि मान नहीं रहा, तो एक कमरे में बंद कर दिया, मुझे खाना भी नहीं देते थे, पीना भी नहीं देते थे। 3 दिन गुजर गए, मेरे पेट में कुछ नहीं गया, मैं परेशान हो गया। अंदर से उन्होंने झांक कर मुझे कहा, तू इस्लाम छोड़ता है नहीं छोड़ता, वरना तू ऐसे ही मर जाएगा। तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, मैंने अल्लाह से कहा, वो तो चले गए वहाँ से, मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तू सच्चा है, नबी सच्चे हैं। तो कहा, अल्लाह तू तो सच्चा है ना, नबी भी सच्चा है ना, सारी चीज़ें सच्ची है ना, अल्लाह अगर तू सच्चा है तो इस दीवारों को गिरा दे, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कहते बस ये कहना था कि दीवारें गिरी और कहते मैं बाहर निकल आया। सच्चा वाक़या मेरे सामने सुना रहा था, वो बंदा मेरे सामने सुना रहा था। मौलाना मैं वहाँ से निकल आया, वो दीवार मेरे सामने से गिरी, मैं चुपके से बाहर निकला। मैंने बस, जब मेरे पास रुपये भी नहीं थे, मैं बस को पकड़ा, जैसे टीटी मेरे करीब आया तो टीटी ने कहा कि रकम दो। तो मेरे जेब में तो 1 रुपया नहीं था, मुझे मालूम था कि रुपया नहीं है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जब तूने मुझे वहाँ से निकाला है तो अगर सच्चा है तो मेरे जेब में रकम दे दे, मैं कुछ उन्हें अता कर दूँ। तो मैंने जैसे ही हाथ डाला तो मेरे जेब में से रकम निकल आई, मैंने उसे उठा कर दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते मैं वहाँ से निकला, एक इलाके में पहुँचा और उस इलाके में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ बैठने के बाद वहाँ दुआएं कर रहा था और जैसे ही सुबह उठा तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद रीश वाला उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि वो अब्दुल्ला कहाँ है। मैं जैसे ही बाहर निकला तो उसने कहा कि आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, आपके ईमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। वो सफ़ेद रीश वाला कौन था बोले मुझे नहीं पता है। मैं ढूंढते ढूंढते मैं जब यहाँ पहुँचा और मैं आपके वालिद से मुलाकात करता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैंने आज से इनको अपना बाप बनाया है। फिर वो बार बार कहने लगा कि मौलाना इन लोग मुसलमानों को जो है ना घर बैठे ईमान मिला है, मुझे घर बैठे ईमान नहीं मिला है। मौलाना इन्हें घर बैठे ईमान मिला है, मुझे घर बैठे ईमान नहीं मिला है। मैं मस्जिद में जाता हूँ मौलाना, मुझे मस्जिद खाली नज़र आती है। मैं नमाज़ें देखता हूँ, कोई नमाज पढ़ता नज़र नहीं आता है। इन्हें घर बैठे ईमान मिला है ना, मुझे घर बैठे ईमान नहीं मिला है। कि अल्लाह को इन्हें मुँह नहीं दिखाना है, कि अल्लाह को इनके पास अल्लाह के पास नहीं जाना है। वो ऐसा कह रहा था और मुझे कह रहा था कि मौलाना मैं सोचता हूँ कि घर जाऊँ और जाकर कहूँ कि देखो तुम्हें घर बैठे ईमान मिला है, मुझे घर बैठे ईमान नहीं मिला है। तुम्हें घर बैठे ईमान मिला है,
مجھے گھر بیٹھے ایمان نہیں ملا ہے۔ میں اس واقعے کو میں نے کس ضمن میں کہا کہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی وہ بھی کمزور سی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کا لال سوار ہو گیا تو حالت کیا ہوئی کہ وہ دبلی پتلی بھی تیزی سے چلنے لگی۔ یاد رکھو اگر صحیح معنی میں آمینہ کے لال کے غلام بن جاؤ گے انشاءاللہ سارے حالات ختم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ عبداللہ نے جب اسلام قبول کیا اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی تو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو ہم بھی اگر کوشش کریں تو مقام تک کیا نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ قرآن کریم ہم تو بڑے ہو چکے، کیا قرآن کریم کو سیکھیں گے، کیا قرآن کریم کو سیکھیں، ہماری زبان پر کہاں چلے گا، ہم تو بچوں کو قرآن کریم۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑے بھی قرآن کریم سیکھنے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ ہر انسان نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھیں گے۔ کون نیت کرتا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ نیت کرتے ہو سچے دل سے کہہ رہے ہو، خالی ایسے ہاتھ اٹھایا؟ آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی مجلس سے لگاؤ گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن سیکھنے آتے تھے، مسئلے مسائل سیکھنے آیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جن کے بیٹے ہیں ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب اور بڑے بڑے لوگ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے، دین کو سیکھا کرتے تھے۔ وہ دین کو سیکھا تو ابھی ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد 1 مہینے میں انہوں نے قرآن کریم کو اپنی زبان پہ چلا لیا اور حافظ قرآن بن گئے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اب بڑے ہو چکے، اب ہماری زبان پلٹ نہیں رہی، بہترین قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ قرآن تو بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے کہ قرآن پڑھے عرش ہل جائے، کہ قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن پڑھے تو بڑے مزے کے ساتھ۔ آج ہم گانے سیکھ رہے ہیں، اس کے لب و لہجے کو ہم سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں سیکھتے۔ ابھی میں نے ابھی ایک صاحب کے سامنے میں تذکرہ کر رہا تھا ٹرین کے اندر کہ آپ قرآن کریم میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل کا معنی ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، قل کا معنی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اور قل میں بڑے کاف کو ہٹا کر چھوٹا کاف کر دو، قل هو اللہ احد، تو ترجمہ کیا ہوگا معلوم؟ کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ قلب سلیم، قلب کا معنی ہے دل، اور بڑے کاف کے ساتھ پڑھو گے قلب تو دل، اور چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھو گے قلب تو کتا بن جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت والا حضرت مولانا ابرار ہردوئی رحمت اللہ علیہ بمبئی میں آئے تو کہا کہ بھائی لیفٹ نیچے اتارو، لفٹ کو کیا لیفٹ نیچے اتارو، تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ لیفٹ نہیں لفٹ کہتے اسے، تو کہا کہ نہیں لیفٹ اتارو نیچے، تو کہا حضرت یہ لفٹ ہے، تو کہا بس وہی کہہ رہا ہوں لیفٹ نیچے اتارے، تو کسی نے آگے بڑھ کر محبت سے کہا کہ حضرت اسے لفٹ کہتے ہیں، حضرت اسے لفٹ کہتے ہیں، تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ آپ کے انگلش میں غلطی کر رہا ہوں، آپ کے انگریزی میں بھول کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، تو آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، بار بار مجھے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے قرآن میں آپ ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں تو میں کیا کچھ نہیں کہوں، خاموش ہو جاؤں؟ قرآن میں اتنی ساری غلطیاں کر رہے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں؟ آج بتلاؤ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہوں گے؟ بچوں کے بارے میں تو ہم فکر کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، اور ہر شخص نیت کرے کہ بچوں کے تو فکر کریں گے انشاءاللہ، ایک ایک بچوں کی نیت کریں گے انشاءاللہ، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر قرآن کریم ان کی زندگی میں نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نیت کرو کہ بڑے بھی محنت کریں گے انشاءاللہ، جہاں چھوٹے بچوں کے اوپر محنت ہے وہاں بڑے بچے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کو سیکھنے کے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اور قرآن کریم کے عشق کو اتاریں گے، اور قرآن کریم کی محبت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اور قرآن کریم کے پیار کو اتاریں گے۔ اور مجمع کس چیز کا لگے گا؟ مجمع اس چیز کا لگے گا کہ کہنے والا کہے کہ یہاں کس چیز کا پروگرام چل رہا ہے،
किस चीज़ के बयानात चल रहे हैं तो कहा जाए कि बयानात किस चीज़ के चल रहे हैं, किसी और चीज़ के बयानात नहीं चल रहे हैं। यहाँ तो लोग कुरान करीम सीख रहे हैं, कुरान करीम की तालीम चल रही, कुरान करीम की मेहनतें चल रही, कुरान करीम के ऊपर कोशिशें चल रही है, कुरान करीम के ऊपर काम चल रहा है। इसके ऊपर फिक्र की जाए इंशाअल्लाह। हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम कुरान करीम को मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह हम कुरान करीम को इंशाअल्लाह सीखेंगे इंशाअल्लाह। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो कली कली खिल चुकी है। कौन आया? महबूब आया ना। नबी अलैहिस्सलाम की आमद तो नबी अलैहिस्सलाम की आमद, जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो कलियां और खुशबुएं लूटने लगे, और जिसे जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो ऊपर देखे तो कुरान उतर आए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम की आमद तो आमद है। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। आज नियत करें इस बात की कि इंशाअल्लाह हम नबी के इंशाअल्लाह सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की मजलिस लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम सुन ले उठकर चले जाएं, बल्कि हकीकी माने में दीवाने बनकर उठने की कोशिश करें। नियत करें कि हम नबी अलैहिस्सलाम के आशिक बनेंगे। कितने वो लोग हैं कि जिन्हें हमने देखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के वो ऐसे आशिक बने, नबी अलैहिस्सलाम के वो ऐसे दीवाने बने, नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे मस्ताने बने कि उन्होंने घरों में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया, अपनी ज़िंदगी पर मेहनतें की, अपनी ज़िंदगी को प्यारा बनाने की कोशिश की, वहाँ साथ साथ में इस बात की भी कोशिश की कि घरों में खुद भी नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद कसरत से पढ़ते थे और अपने अहबाब को, अपने बच्चों को भी कहते थे कि आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। आपको ताज्जुब कैसे वाक़यात, एक वाक़या बतलाऊं कि हमारे करीब के एक बुजुर्ग अभी भी वो हयात हैं, उनके पास एक आलिम दीन आए। उन्होंने एक दिन उनके पास रहे, इसके बाद दूसरे दिन भी रहे। उन्होंने कहा था कि मैं हजरत एक दिन के लिए आया हूँ, लेकिन वो दूसरे दिन भी वहीं रहे, तीसरे दिन भी वहीं रहे, 3 दिन वहीं रहे। हजरत वाला ने बुलाया और बुलाकर पूछा कि आप तो आए थे एक दिन के लिए, लेकिन आप 3 दिन रुक गए, बात क्या है? कि क्या वजूहात है कि आप 3 दिन के लिए रुक गए? तो उन्होंने कहा कि क्या बतलाऊं हजरत, क्या बतलाऊं हजरत, सुनिए और दिल के कानों सुनिए और दिल के अंदर सही माने में मोहब्बत जगाइए और दिल को प्यार से लहलहाइए कि नबी अलैहिस्सलाम के आशिक कैसे हुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा हजरत मैं क्या बतलाऊं कि पहले दिन जब मैंने यहाँ खाना खाया, तो यहाँ जब खाना खाया तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। मैं जब रात को सोया तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। दूसरे दिन जब मैंने यहाँ खाना खाया, उसकी क्या रूहानियत थी, मैंने दूसरे दिन भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तीसरे दिन में जब मैंने यहाँ खाना खाया तो मैंने तीसरे दिन भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो मैंने ये देखा तो हज़रत वाला इसलिए मैं रुक गया। तो हज़रत ने जब ये सुना तो अपने सर को झुकाया और हज़ारों कथा रोने लगे और रोते रोते सर को उठाया और कहा कि मैं क्या बतलाऊं, मैं क्या बतलाऊं। मेरी अहलिया, मेरी बीवी जो है ना, वो रोज़ाना खाना बनाने के साथ साथ रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है, जिसकी बरकत से यहाँ जो खाना खाता है अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाती है। जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाती है, या खाना खाता अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाती है। लोगों आज नियत करो इंशाअल्लाह हमारे घरों में भी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को जिंदा करेंगे, दुरूद को इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे, प्यार को इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। आज हम ख्वाब देखते हैं, किस चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं? रात को सो रहे हैं, किस चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं?
इधर उधर के दुनिया के ख्यालात हमारी जिंदगी में है, लेकिन जिंदगी में नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं तो रात को सोते हैं तो इसी तरह के ख्वाब देखते हैं। ख्वाब तो किस तरह होना चाहिए कि नबी के इश्क और प्यार में होना चाहिए, नबी की मोहब्बत में, इश्क और प्यार में होना चाहिए। ऐसी मोहब्बत इंशाअल्लाह पैदा करो, जज्बा पैदा करो, नीयत करो इंशाअल्लाह कि हम इंशाअल्लाह जज्बा पैदा करेंगे। नबी की मोहब्बत अगर हमारी जिंदगी में है, नबी का इश्क हमारी जिंदगी में है, नबी तो वो है जिसको लोग देखने के लिए तड़पा करते थे, एक एक चीज देखने के लिए तड़पा करते थे। आपने सुना होगा कि गारे सौर में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों साथ में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए मेरे गोद में, और सारी चीजें जो थी, जितने सुराख थे वो सुराख को बंद कर दिया। एक सुराख में अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर रख दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अबू बकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे महबूब आप मेरे गोद में आराम फरमा लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक ने अपने गोद में आराम फरमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिहल खुला हो और कुरान उस पर रखा हो। अबू बकर सिद्दीक का गोद रिहल की तरह था, मेरे नबी का सर, मेरे नबी का चेहरा कुरान की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे कुरान के सामने हम बैठकर कुरान पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरा अबू बकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते, उनके चेहरे को देखकर कुरान पढ़ रहा हो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे। कहाँ आराम फरमा रहे? अबू बकर सिद्दीक के गोद में आराम फरमा रहे। हमारा हाल तो क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आ जाए लेकिन हमारी जिंदगी ऐसे ही खप जाती है, नबी का तरीका आ जाए हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक तो अबू बकर सिद्दीक थे, उनका आलम तो कुछ और था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देख रहे। अचानक एक जहरीला जानवर आया और पैर में काटा, पैर में डसा और उसका जार जब फैलने लगा तो नबी अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ होने लगी। दिल में ख्याल आया कि महबूब को उठाएं, लेकिन अगर दिल में आया ये ख्याल कि अगर महबूब को उठाऊं तो मेरे नबी को तकलीफ होगी, मैं मेरे नबी को कैसे उठा सकता हूं, मेरे नबी को कैसे तकलीफ दे सकता हूं, तो उठाना गवारा नहीं किया कि मेरे महबूब को कैसे उठाऊं। अचानक के आंखों से आंसू का कतरा निकला और आंसू का कतरा निकला। अबू बकर तो वो थे कि चेहरा तो हटा नहीं सकते थे क्योंकि मेरा महबूब है, मेरे महबूब के चेहरे पर देख रहे हो तो अपना चेहरा कैसे हटाए। इसलिए हमारे हजरत वाला जब मैं उनके करीब था, हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी तशरीफ लाए थे, हमारे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने हमें कहा कि आप हजरत को देखते रहे, ऐसे देखे जैसे सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा करते थे, मोहब्बत में देखा करते थे। आज आलम यह है कि उलमा आते हैं, अल्लाह वाले आते हैं, नेक लोग आते हैं, हमारे लोगों का मिजाज बदल जाता है, जरा सा वहां से आवाज निकलती है तो लोगों की निगाह उधर चली जाया करती है। मोहब्बत में उलमा के चेहरे को देखा नहीं करते हैं, अल्लाह वालों को चेहरे को देखा नहीं करते हैं। ये मिजाज हमारी जिंदगी से खत्म होता चला गया। वहां यह आलम था कि मोहब्बत में देखने का ज़ौक़ पैदा करवाया करते थे कि चेहरा भी हटना नहीं चाहिए था। अबू बकर सिद्दीक का चेहरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तिक रहे थे, मोहब्बत के साथ देख रहे थे। आंसू का कतरा निकला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर गिरा। किसके चेहरे अनवर पर गिरा? मेरे महबूब के चेहरे अनवर पर गिरा। किसका चेहरा, किसका आंसू गिरा है? किसका आंसू गिरा है? अबू बकर सिद्दीक का आंसू गिरा है। यहीं से पता चल गया कि अबू बकर का मकाम क्या हो सकता है। अबू बकर के आंसू का कतरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली और जैसे अबू बकर को देखा, आंखों में आंसू देखा, कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? तो कहा अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो कहा कि कुछ बात होगी। अबू बकर बतलाओ तो सही क्या बात है? तो कहा आप आराम कीजिए, अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो कहा अबू बकर बतलाइए क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है? तो अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल एक जहरीला जानवर आया होगा जो पैर में काट रहा था, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया, जहर की वजह से तकलीफ होने लगी, आंखों से आंसू का कतरा निकल आया। मेरे महबूब ने कहा अबू बकर जरा पैर आगे बढ़ाइए, अपना लुआब निकाला और न अबू बकर सिद्दीक के कदमों में लगाया। अबू बकर सिद्दीक का वहां पैर तो अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ नुक्ता लिखने वालों ने नुक्ता लिखा है कि वो जहरीला जानवर अबू बकर सिद्दीक को क्यों काट रहा था, अबू बकर सिद्दीक को क्यों काट रहा था? वो जहरीला जानवर कह रहा था अबू बकर सिद्दीक तो अपना पैर तो हटा, मुझे भी तो नबी की ज़ियारत करनी है। अबू बकर अपना पैर हटा, मुझे भी नबी की ज़ियारत करनी है। वो दरख्त भी आया ना,
چل کر آیا، میرا محبوب آرام کر رہا تھا، چل کے آیا اور میرے محبوب کی زیارت کی اور چلا گیا۔ آج نبی علیہ السلام کے عاشق کہاں نظر آتے ہیں؟ سیرت کا مجمع، سیرت کا جلسہ رکھ لینا آسان ہے، نبی کی زندگی میں اپنی زندگی کو بنائے نا یہ مشکل کام ہے۔ اصل کام تو یہی ہے کہ نبی کے عاشق بنو، نبی کے دیوانے بنو، نبی کے مستانے بنو۔ آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ اس چیز کی محنت کریں گے کہ ہم نبی کے دیوانے انشاءاللہ بنیں گے، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، نبی کے عاشق بنیں گے، نبی کے مستانے بنیں گے، نبی کی سیرت پر اپنی زندگی کو کھپائیں گے اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ نبی کے ہم صحیح معنی میں عاشق بنیں گے۔ یہاں علاقہ ہے جس علاقے کے اندر ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حاجی عبدالحمید لوہان نے یہ جگہ دی ہے اور یہ جگہ پر تعمیرات کی انشاءاللہ آگے چل کر ضرورت پڑے گی اور تعمیرات کی جائے گی۔ اور صرف تعمیرات کس بات کی جائے گی کہ یہاں دین کی باتیں ہو، دین کا کام ہو، قرآن کریم سکھایا جائے، قرآن کریم کا کام ہو، لڑکیاں اپنی تعلیم کو یہاں حاصل کریں۔ اس کے لیے یہاں تعلیم کے لیے یہاں پر چیزیں لائی جائے گی، عمارت بنائی جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ نیت کرو۔ میں ایک جگہ ابھی گیا کشن گنج کے اندر، مولوی منور صاحب بہاری، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی زندگی انہوں نے کھپا دی۔ انہوں نے اپنے علاقے کشن گنج کے اندر، بہار کے اندر بالکل پچھڑا علاقہ ہے، بہت غریب لوگ ہیں۔ آپ ان علاقے کو جا کر دیکھیں، یہ آپ کے گھر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت پیارے گھر ہیں، وہ گھر تو ایسے کہ جھونپڑے کے گھر ہیں، صرف تنکے سے انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ جس کے گھر میں جائے سب گھر جھونپڑے کے نظر آتے ہیں۔ ان گھروں کے اندر مولانا منور صاحب نے ایک جگہ مجمع کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم نہ گجرات جائیں گے، نہ کوئی اور علاقے میں جائیں گے، نہ بڑے بڑے پٹنہ کے اندر بڑے بڑے مالداروں سے ملیں گے، انشاءاللہ کشن گنج کے بہار کے کشن گنج کے جو علاقہ ہے، پچھڑے علاقے سے ہم نیت کروائیں گے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے نیت کی۔ میں آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، ہم نے اس مسجد کو دیکھا، وہ مسجد اتنی بڑی تھی کہ ہمارے ساتھ جو احباب چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ گجرات میں بھی اتنی بڑی مسجد تھی جو ماشاءاللہ وہ مسجد بنائی گئی، اور انہوں نے کہا کوئی علاقے کے باہر سے رقم نہیں لائی گئی، اسی علاقے کے اندر سے ہم نے محنت کی۔ آپ لوگ ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر ہم رقم جمع کریں گے اور یہاں ہم عمارت کو انشاءاللہ تعمیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا نیت کرنا ہوگا، دینے والے ذات تو اللہ کی ہے۔ آپ نیت تو کرو، کوشش تو کرو، محبت تو پیدا کرو۔ ابو بکر صدیق نے سارا سامان لا کر اللہ کے رسول کے پاس لا کر دے دیا۔ آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی لا کر انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ کھائیں گے کم لیکن دین کی تعلیم کا مرکز انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ ایک لقمہ کم کھائیں گے لیکن دین کی تعلیم کا مرکز بنے گا۔ یہاں جتنے بچے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی نورانیت یہاں جاری رہے گی۔ ہم قبر میں سوتے ہوں گے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ہم تک پہنچتا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بچہ تھا نا، چھوٹا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ وہ بلکہ کچھ دنوں کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہے۔ تو کہا کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں جبکہ آپ کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ آیا ہوں۔ میری بیوی جو دیندار تھی انہوں نے بچے کو پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ جیسے ہی مدرسے میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ نے کہا کہ جہاں میرا ایک بندہ جس کا وہ بندہ اللہ کا میرا نام لے رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ رحمان اور رحیم ہے اللہ، اور اس کے باپ کو میں عذاب دوں، میں اسے میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، اسے جاؤ جنت کی طرف پہنچا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب تو بہت رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے۔ ماں کے پاس بچہ روتے روتے جاتا ہے تو ماں بھی معاف کر دیا کرتی ہے۔ میرے رب کے پاس اگر کوئی محبت کے ساتھ آئے تو میرا رب کیوں نہیں معاف کرے گا؟ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ اس علاقے میں جو تعمیرات کا کام ہوگا ہم انشاءاللہ ساتھ مل کر انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ بڑے جذبے کے ساتھ نیت کرو انشاءاللہ۔ اللہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ان بندے کے جذبے کو دیکھ اللہ، ان بندے کی طرف کو دیکھ اللہ۔ کرنا چاہے تو حاجی عبدالحمید کے دل میں آپ محبت ڈال سکتا ہے، کیا اللہ ان علاقوں کے دل میں کیا محبت نہیں ڈال سکتا ہے؟ اللہ ان کے لیے انہیں قبول فرما لے انشاءاللہ۔
اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔